بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لداخ اپنی خوبصورتی اور بدھ ثقافت کے باعث مشہور ہے۔ اس علاقے پر تبتی ثقافت کی گہری چھاپ ہے اور اسے تبت صغیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بڑے دو قصبے لیہ اور کارگل ہیں۔ لیہ میں بدھ مذہب کی اکثریت ہے اور کارگل میں شیعہ المذہب مسلمان ہیں۔ یہ علاقہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان متنازع ہے، اس لیے اس کو عالمی سطح پر بھی متنازع علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ لداخ دراصل بلتستان، زانسکر، لاہو سپتی، نوبرا وادی اور ایکسائی چین کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ موجودہ لداخ کی سرحدیں مشرق میں چین کے علاقے تبت، جنوب میں ہماچل پردیش، مغرب میں جموں اور شمال میں چین سے ملتی ہیں۔ اسی طرح جنوب مغرب میں پاکستان سے ملتی ہیں۔ 1960 میں چین نے علاقہ کی اہم اور تاریخی شاہراہ جو شاہراہ ریشم کا حصہ تھی بند کر دی تھی۔ 1970 میں بھارتی حکومت نے یہاں سیاحت کو فروغ دیا۔ آج کل اس علاقے میں ایک میدان جنگ بن چکا ہے اور چین نے اس کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ دونوں ملکوں نے اپنی اپنی ایئر فورس لگا دی ہے، جبکہ چین نے S-400 سسٹم اور انڈیا نے آکاش میزائل سسٹم لگا رکھا ہے۔ کئی بار کے مذاکرات سود مند ثابت نہ ہو سکے اور لڑائی کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ اب چین انڈیا کو علاقے سے پیچھے ہٹنے کا کہہ رہا ہے، جبکہ انڈیا کے لیے یہ ناممکن ہے، مگر بھارتی فوج لڑنے سے ڈر رہی ہے اور صرف بینر سے کام لے رہی ہے۔ آج سے 900 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے کہا تھا کہ لداخ اور کشمیر اور گلگت کے علاقوں میں جنگ ہوگی، منگول فوجیں آئیں گی اور ہندوستان کو ہرانے میں مدد کریں گی اور کشمیر آزاد ہوگا۔ اب نعمت اللہ شاہ ولی کی اس پیشین گوئی کو اگر سامنے رکھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ پوری ہونے والی ہے اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ پیشین گوئی پوری ہوگی۔ اسی طرح دنیا میں اس تنازع پر نظر دوڑائی جائے تو جنگ کی صورت میں دو واضح بلاک سامنے آ رہے ہیں۔ چین، پاکستان، روس، نیپال اور اب ایران بھی اسی بلاک میں ہے، جبکہ افغان طالبان کی آمد بھی اس بلاک میں متوقع ہے، جبکہ انڈیا، اسرائیل، امریکہ اور آسٹریلیا کے ایک ساتھ ہونے کی امید لگ رہی ہے، جبکہ فرانس اور برطانیہ بھی امریکی بلاک میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شمالی بحیرہ چین میں امریکہ کے دو بڑے بحری بیڑے موجود ہیں۔ سائبر اور معاشی وار کا آغاز ہو چکا ہے۔ چین نے اسرائیل اور امریکہ سمیت کسی بھی ملک کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹم کو ہائیک کر کے کارروائی کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان ہونے والی ٹینشن نے دنیا کو ایک بڑی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، اس لیے حالات پر نظر رکھیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے نشان کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ ایئر مارشل دھنوا نے ایبسولوٹلی کلیئر کہہ دیا ہے، پہلی بار کسی نے سچ بولا ہے کہ ہماری جو استھتی اتنی گمبھیر ہے کہ ہم ٹو فرنٹ وار کر ہی نہیں سکتے، اور اب یہ بھی جو آنکڑے بولے ہیں، ہمارے جو 44 اسکواڈز ہونے چاہیے وہ 33 رہ گئے ہیں، اس سے بھی کم ہو گئے ہیں کیونکہ 50% سروسبلٹی ہے، اور بھی کم ہونے والے ہیں، اور جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم 45 اسکواڈ ملیں گے وہ بھی گورنمنٹ نے ہمارے کو 42 کی ہی اسٹیبلشمنٹ دی ہے، تو 42 کی دی ہے، ابھی آپ کے پاس 33 ہیں، یہ گیپ کافی زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ کیوں ہے یہ؟ دیکھیے گیپ اتنی زیادہ ہے کہ ہندوستان، اب چائنا اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں، چائنا 75 to 80% اپنا ملٹری اکوپمنٹ بناتا ہے، ہم سارا خریدتے ہیں۔